ایک پیر صاحب تھے، وہ 2007 میں حج پہ تشریف لے گئے تھے، میں بھی اتفاق سے حج پہ تھا۔ ان کے بڑے کٹر مرید ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہے تھے، کبھی اس دکان میں گھسے پیر کے ساتھ میں، کبھی اس دکان کے میں، اسی علاقے کے تھے۔ تو میں نے اس مرید کو پکڑا، میں نے کہا حضرت سے پوچھو یہ وہابی دیوبندی کی دکان میں کیوں گھس رہے ہیں؟ میں نے کہا جتنی بھی فرش پر ماربل کی ٹائلز لگی ہے یہ وہابیوں نے لگائی حرم میں۔ کہاں پڑھتے ہو نماز؟ جو چٹائیاں اور دریاں قالین بچھی ہوئی ہیں حرمین طیبین میں، وہابیوں نے بچھائی۔ زمزم کا پانی نکالنے کی مشین وہابیوں نے لگا رکھی۔ جو پانی پینے کا گلاس ہے وہابیوں نے منگوایا۔ ایسی جو حرمین میں لگی ہے وہابیوں نے لگوائی۔ ویزا وہابی ہی لگاتا ہے آپ کے، تو تم حج بھی کرنے نہ جاؤ، عمرہ بھی کرنے نہ جاؤ، کیوں جاتے ہو؟ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہو؟ کیا ہر وہابی کافر ہے؟ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کوئی مائی کا لال ایک پروف بتائے مجھے۔ سارے بیٹے یہی خرافات کر رہے ہیں پورے علاقے میں، وہابی کافر، وہابی کافر۔ مہا جھوٹا ہے ایسا کمینہ آدمی جو کہتا سارے وہابی کافر ہیں۔ کسے کہتے ہیں کافر پتہ ہے تمہارے؟ وہ ملائن اربعہ جن 4 مولویوں پر امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت نے ان کے عقائد کفریہ قطعیہ کی بنیاد پر اور حرمین طیبین کے علماء نے مل کر کے جس پر کفر کے فتوے لگائے ہیں وہی کافر ہیں۔ اب ہر وہابی کو کافر نہیں کہا جائے گا، اسی کو کافر کہا جائے گا جو یا تو خود پڑھا ہوا وہ عقیدہ پڑھ لے، 4 مولویوں کا پڑھ لے سمجھ لے، پڑھا نہیں ہے تو سن لے پھر سمجھ لے۔ اب پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد اب ان کو وہ فالو کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اور ایسے کسی کو آپ کافر کہتے ہیں مہودے جی تو آپ خود ہی کافر ہو جاتے ہیں۔ امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف میں نقل فرماتے ہیں جن کے عقیدے مذبذب ہیں، جو ادھر بھی رہتے ہیں ادھر بھی رہتے ہیں، ٹھوس نہیں ہیں، اعلی حضرت سرکار فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے نرمی سے بات کی جائے، محبت سے بات کی جائے تاکہ یہ اچھے سنی بن جائیں۔ اٹھا لو فتاوی رضویہ۔ اعلی حضرت سرکار فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں اگر کسی شخص نے کلمہ کفر بکا، 2 گواہان عادل نے اس کے کفر کی گواہی دی، پوچھے جانے پہ قائل نے اپنے کفر کا انکار کر دیا کہ میں نے نہیں کہا ہے، تو اس کا انکار ہی اس کی توبہ مانی جائے گی۔ 2 گواہان عادل کی گواہی کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ یہ بھی فتاوی رضویہ ہے۔ جنہیں بیٹوں کو کام نہیں کرنا آتا ہے نا، صرف فتنہ پھیلاتے پورے علاقے میں۔ اگر لوگوں نے گزشتہ 40-45 سال سے یہاں اس علاقے میں کام ہوا ہوتا، کیا ہوتا نا، تو آج سنیت کا یہ برا حال نہیں ہوتا ہمارے علاقے میں۔ بدقسمتی سے پیری مریدی کا ڈھونگ رچا کر کے ہماری قوم کے بدھو لوگوں کو کیسے لوٹا جائے یہ فن لوگوں کو آتا ہے، چالاک لوگوں کو، اور اس پر وہ کاربند ہے، اسی کام میں لگے ہوئے۔ سنا کرتا تھا بزرگوں سے میں بھی کہ خواب سوتے میں دیکھا جاتا ہے، جلدی ہی انکشاف ہوا کہ جاگتے میں بھی خواب دیکھا جاتا ہے۔